اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان عظیم ہے کہ جو الحمدللہ آپ نے محبت فرمائی، آپ نے پیار فرمایا، باہر تک الحمدللہ جمع غفیر ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، میرے ساتھی، میرے رفقا جنہوں نے اس موقع پہ میری حوصلہ افزائی فرمائی، میرا ساتھ دیا، میں ان کا انتہائی ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ میرے بزرگ محترم جناب ماسٹر عبدالقدیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، بھائی محمد شکیل صاحب، بھائی فیض اللہ بابر صاحب، بھائی رضا صاحب، اور اسی طرح دیگر میرے ساتھی، میرے رفقا جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور میرا ساتھ دیا، بلکہ آپ احباب تمام جنہوں نے تشریف آوری کے ذریعے میرا حوصلہ بڑھایا، مجھے عزت بخشی، اور آپ تشریف لائے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیار کے لیے۔ تو میں ایک دو گزارش یہ بھی ہے کہ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنے محترم جناب ماسٹر عبدالقدیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے والد گرامی جن کی وفات کے بعد ہم نے اس پروگرام کی باقاعدہ آغاز کیا تھا ان کی محبت کے ساتھ، اور آج یہ 6ویں سالانہ الحمدللہ یہ کانفرنس ہے۔ بھائی شبیر احمد صاحب، میاں شبیر احمد صاحب تشریف فرمائے، ان کی بھی محبت ہے، شفقت ہے۔ ان کے والد گرامی کے لیے تمام احباب سے گزارش ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی شکیل صاحب، ان کے والد محترم فرمان علی صاحب فوجی، اور ان کے والدین، ان کے لیے بھی انہوں نے دعا کی گزارش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدہ گرامی قدر اور ان کے والدین، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ صحت والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں انتہائی مشکور اور ممنون ہاں اسٹیج پہ جو علاقے کی قیادت تشریف فرما ہے، انتہائی میرے لیے باعث عزت ہے، باعث وقار ہے۔ تو میں زیادہ وقت لیے بغیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ محقق عالم دین اور اسی سرزمین سے اٹھے، اور اللہ کے فضل اور اسی رحمت کے ساتھ بلا مبالغہ پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک نام، ایک جان اور ایک پہچان بنا کے پسرور کی عزت کو، پسرور کے وقار کو بلند کیا۔ لاہور شہر ایک بڑا شہر ہے جہاں پہ پسرور کے جانے والے لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں الحمدللہ ستارے کی طرح چمکنے والی ہستی میری مراد، اور آپ نے دیکھا ہوگا کثرت سے ٹی وی چینلوں پہ ان کے پروگرام چلتے ہیں، لائیو چلتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اور ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے کہ ایک ہی کال پہ محبت بھی فرماتے ہیں، شفقت بھی فرماتے ہیں۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں محقق عالم دین، عظیم مذہبی سکالر، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، اپنی محبت کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر! اتنی محبت کم ہے، اللہ کے نام سے محبت پورے جوش اور جذبے کے ساتھ نعرہ تکبیر! شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان ازواج مطہرات، حضرت مولانا پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی علم بالانعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر کبھی شک کا شکار نہ ہوئے، اور جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ ادھر آ جاؤ بادشاہ، اتنے جگہ بناؤ، اتنے آ جاؤ میرے کو۔ کوئی نہیں، حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ پھر سے آپ کے سامنے، بلکہ اپنوں کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ اور یہ کہہ دیتا ہوں کہ گئے دن وہ جب کہا جاتا تھا کہ ہم پاؤں نہیں رکھنے دیں گے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا کام لیتا ہے، اور جس کے دل و دماغ میں یہ عظیم ترین کام کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا خناس آتا ہے، مالک کائنات دنیا میں ہی اس کا علاج کر دیتا ہے۔ کائنات میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن میں کوئی شخص شامل داخل اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اپنے تقوی کی بنیاد پر متقین میں داخل ہو سکتا ہے، ایمان کی بنیاد پر مومنین میں داخل ہو سکتا ہے، اسلام کی بنیاد پر مسلمین میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اپنی صدیوں کی عبادت کی بنا پر، ریاضت کی بنا پر، مشقت کی بنا پر، علم کی بنا پر
نہیں داخل ہو سکتا تو جماعت انبیاء میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مالک کائنات فیصلہ فرما دیں تو اس کا نام اس فہرست میں آ سکتا تھا، اور یوں بھی ہوا کہ ایک بھائی کو نبوت عطا کی، بھائی نے اپنے بھائی کے لیے درخواست کی، مالک نے سن لی، مان لی، اور بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ اس جماعت میں کوئی اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ فیصلہ اس وقت ہو گیا جب ابھی میدان سجا ہی نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ابھی کوئی بنا نہیں، کوئی آیا نہیں، اور آنے سے پہلے فیصلہ ہوا کہ کون میرا پیغمبر ہوگا، کون میرا رسول ہوگا، کون میرا نبی ہوگا۔ کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پر، فضل کی بنیاد پر، افراد کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر اس جماعت کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی کے آخری سال بنی حنیفہ والے آپ کے پاس آئے، اور آپ کی زندگی میں جس بدبخت نے سب سے پہلے دعوی نبوت کیا وہ آپ کے سامنے بیٹھا۔ توجہ میری طرف رہیں گی، میرے استاد ہیں، میرے بھائی ہیں، اور ان کا چہرہ دیکھنا مجھے بھی عزیز ہے، لیکن آپ میری طرف دیکھیں، بعد میں آپ ان کو دیکھیے گا، بلکہ مل کے دیکھیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی زندگی میں دعوی نبوت کیا ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور ایمان لانے کی بجائے آپ سے کہتا ہے جو فضل، جو احسان اللہ نے آپ پر کیا ہے مجھے بھی اس میں داخل کر دیں۔ آپ قریش کے، حجاز کے نبی ہیں، مجھے بنی حنیفہ کا نبی ہونے کا اعزاز دے دیں، نبوت میں شریک کر لیں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی یا ایک مسواک تھی، آپ نے فرمایا کار نبوت، کار رسالت تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو مجھ سے اگر یہ مسواک، یہ چھڑی مانگے میں تجھے یہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ جماعت انبیاء میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا، یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے ابھی کل وہ دن گزرا جس دن پر پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے ایک ملعون طبقے کو کافر قرار دیا، جو کوشش کرے گا امت کا اجتماعی، اجماعی، مجموعی موقف ہے، وہ مرتد ہوگا، مرتد ہوگا، مرتد ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فیصلہ زمین والوں نے کیا ہی نہیں، یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اس کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے دے دے۔ وہ دینے پہ آئے تو اپنی گود میں پالا ہوا، گھر سے ماں نے نکالا ہوا، اس کو عطا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دینے پہ آئے تو طائف والے، مکہ والے اعتراض کرتے ہیں تم نبی کیوں بنے ہو، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ در یتیم کو عطا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی اس میں اپنی مرضی داخل کر سکتا؟ بعین ہی نبیوں کا ساتھ کسے نصیب ہوگا یہ فیصلہ بھی زمین والوں کا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ زمین پر ہوتا، چلیں آپ کو یقین نہیں، نئی میں کمی ہے تو یقین دلانے کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں۔
یہ فیصلہ زمین والوں کا آپ کو ابھی پورا یقین نہیں آ رہا، آپ کا خیال ہے کہ شاید لوگ خود نبی پاک کی صحابیت میں داخل ہوئے، اپنے عقل سے، دانش سے، فہم و تدبر سے، سوچ و بچار سے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ میرے مالک کے فیصلے ہیں، نہ ملے یہ بات نصیب کی ہے، یہ بات نصیب کی ہے، نہ ملے نصیب میں نہ ہو، وفادار بھی ہے، وفا شعار بھی ہے، محبت کار بھی ہے، آپ کا ہمدرد اور غمخوار بھی ہے۔ اللہ کی قسم، جس رات خوف ہوتا کہ اس رات میرے محمد کے بستر پر حملہ ہوگا، اس رات نبی کو اٹھا کر خود اس بستر پہ سو جاتے۔ نصیب میں نہیں تھا، فیصلہ عرش والے نے کرنا ہے۔ نبی نے بڑی منتیں کی ہیں، اپنے چچا کی بھی اور رب کی بھی۔ فیصلہ عرش والے کا نصیب ہوا۔ آج ایک پورا مذہب ہے جو ان کو ایمان والا ثابت کر کے جانے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ فیصلے تو بہت پرانے اور دیر سے مسلسل چلے آ رہے تھے۔ نبی نوح اور نبی لوط علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے قرآن میں جہنمی قرار دیا۔ دونوں باپ بیٹوں کا مکالمہ ہو رہا، باپ ایمان والوں کا جہاز بھر کے جا رہا ہے اور آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، بیٹا سامنے ڈوبتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس سے کہا یا بنی ارکب معانا، اے میرے بیٹے نبی کے ساتھ شامل ہو جا، نبی کا صحابی بن جا، نبی کا حواری بن جا، نبی کا ساتھی بن کر اس جہاز پہ سوار ہو جا۔ وہ کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ باپ نے یقین بھی دلایا ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے، اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ ابھی مکالمہ جاری ہے، باپ کی خواہش ہے یہ صحابی بن جائے۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، عرش والے کا فیصلہ نہیں، باپ نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، آدم ثانی ہے، باپ کے سامنے غرق کر دیا ہے۔ نبی کا صحابی بننا لوگوں کے بس کی بات نہیں، بنے تو گھر والے نہیں بنے۔ ابو لہب، ابو طالب کی وفات کے بعد نبی پاک کا اسی طرح سے جانسار ہوا، اسی طرح سے آپ کی حفاظت کرتا، آپ کے ساتھ چلتا۔ دشمنوں نے دیکھا یہ متاثر ہونے والا ہے، کہا ابو لہب ذرا اپنے بھتیجے سے پوچھو تمہارے بڑے کہاں ہیں، دیکھنا ابھی تمہیں جواب مل جائے گا۔ اور انہیں یقین تھا جواب کیا آئے گا، یہ پلٹ آئے گا، اپنی حمیت غیرت کو لے کر نبی کا در چھوڑ دے گا۔ میرے آقا سے پوچھتا آقا ہمارے بڑے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا فی النار۔ یہ فیصلہ زمین پہ ہوتا، پریشان نہ ہونا، جو کہوں گا ذمہ دار ہوں اس کا، اور جس کے نصیب میں ہونا تھا وہ کہاں سے چلا ہے۔ حق اسے سمجھ آیا اپنے جاگیردار باپ کے گھر میں، ابھی لڑکا ہے، زنجیریں توڑا کر بھاگا ایک پادری کے پاس، اموریہ میں، نصیبین میں، شام میں، ایک پادری کے بعد دوسرے کے پاس، دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس، اور جب تیسرے کے پاس پہنچا اس سے پوچھتا ہے بتاؤ اب عیسائی دنیا میں کون حق پر ہے؟ اس نے کہا اب کوئی عیسائی حق پر نہیں ہے، اب حق والا آ چکا ہے۔ اب اگر حق لینا ہے تو وہاں پہنچ، دو ہروں والی زمین، دو جلے پہاڑوں کے درمیان زمین، اب حق لینا ہے تو وہاں پہنچ، حق پر جانا چاہتا ہے تو اس نبی کی غلامی میں پہنچ۔ وہ کہاں سے چلا؟ اپنا کل مال و متاع دے کر عربی تاجر کو مدینہ آنے کی خواہش کی، اور اس نے مزید مال بھی لے لیا، پھر غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ میرے آقا مدینہ تشریف لائے، یہ وہاں سے چل کر آیا ہے، بڑی دور سے خبر سنتا، خوشبو سونگتا سونگتا میرے نبی نے اس کو اپنے پاس بٹھا کے ایک بار کہا تھا توجہ میری طرف۔ آپ فرماتے ہیں بعض لوگ اہل فارس میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ایمان سریا ستارے پر ہوتا تو یہ وہاں بھی چلے جاتے۔ آقا وہ کون ہے؟ آپ نے ہاتھ مار کے سلمان فارسی کی ران پہ فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ جن کے نصیب میں ہو ان کو کہاں سے چلایا، اور جن کے نصیب میں نہیں وہ گھر میں ہیں۔
خاندان میں ہیں، قریبی ہیں، اور انہیں کون بھولے؟ کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین، اللہ ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اسلام کو ایک عطا فرما، اسلام عزت والا ہو جائے۔ کون؟ ایک عامر بن ہشام ابی جہل اور ایک عمر بن خطاب۔ میرے نبی کی خواہش، میں دلائل کی بنیاد پر بات کرنے والا ہوں، میرے نبی کی خواہش کیا ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ نے اصرار زیادہ کیا، محنت زیادہ کی، دعوت زیادہ دی، مؤثر زیادہ تھا؟ وہ اتنا مؤثر تھا بدر میں جا کے سب لڑنے سے ہاتھ اٹھا چکے، کوئی لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے اس کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہیں کسی میں۔ وہ میرے نبی کی خواہش ہو سکتا تھا، لیکن میرے رب کی خواہش وہ ہے جسے میرے آقا کے پاس بھیجا گیا، جس کو لالچ دے کر وقتی طور پر 100 اونٹوں کا لالچ دے کر قاتل بنا کر بیچنا چاہتے تھے، اللہ نے اسی کو میرے نبی کا محافظ بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ جس کے نصیب میں ہو وہ اس در تک پہنچتا ہے۔ یہ فیصلہ لوگوں کا، زمین والوں کا۔ صحابی بننا، صحابی کا مقام، فضیلت آپ سن رہے ہیں، پیچھے بھی سنیں گے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اس جماعت میں بھی کوئی اپنی مرضی سے داخل ہو سکتا؟ اور دو باتیں اس متعلق اور سن کر آگے بڑھتے ہیں۔ میرا کتنی ان کی فضیلت ہے، فرمایا لا تمس النار مسلما، جو حالت ایمان میں مسلمان ہو کر مجھے دیکھ لے، میری مجلس پالے، اسے آگ چھوئے گی؟ مر رعانی، مر رعانی، صحابی بن گیا، اب آگ نہیں چھوئے گی۔ اتنا ہی نہیں فرمایا اور مر رعانی، میرے صحابی کو بھی جس نے دیکھ لیا اس پر بھی آگ حرام ہو جائے گی۔ جس نے صدیق کے چہرے کو حالت ایمان اور محبت اور وفا کے ساتھ دیکھا، اس پر بھی آگ حرام ہو۔ جس نے فاروق کی محبت میں فاروق کے چہرے کو ایک بار ایمان کی حالت میں دیکھا، اس پر بھی حرام ہو۔ آج تماشا لگتا ہے ہر سال ملک میں، اور جانے یہ انتظامیہ بھی کس مرض کی دوا ہے۔ ہمیں تو نمازیں پڑھنے کے لیے سڑکیں خالی کروا کے نہیں دیتی، ان کے مذہب میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ ایمان بھی نہیں، وہ دین بھی نہیں، وہ عبادت بھی نہیں، سارا ملک خالی کروا دیا جاتا ہے۔ سنو، صحابہ کتنی بڑا طبقہ ہے۔ پھر اعمال کی بات، صرف ایک حدیث آپ نے سنی ہوئی، توجہ کے لیے کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے؟ میرا صحابی، میرا صحابی، اور اس میں وضاحت نہیں کہ وہ صحابی کس درجے کا ہو، اور مختلف درجے ہیں صحابہ کے، فضائل کے اعتبار سے، عزت و مرتبت کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں۔ جو فتح سے پہلے آئے وہ اعلیٰ، جو ہجرت کر کے آئے وہ سب سے اعلیٰ، مہاجرین کے بعد انصار اعلیٰ، ان مہاجرین و انصار میں سے بدری اعلیٰ، اور پھر ان میں سے عشرہ مبشرہ اعلیٰ، ان میں سے 4 اعلیٰ، ان کا بھی درجہ مرتبہ سب کے سامنے موجود ہے۔ یہ مختلف مراتب ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی مرتبہ واضح نہیں کیا، فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے، عمل کا اتنا بڑا فرق ہے، ایک مٹھی جو خرچ کر دے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے۔ کیا خرچ کرے؟ کس کے برابر؟ احد پہاڑ 6 کلومیٹر مربع میل ہے جو نظر آتا ہے، اور زمین میں کتنا ہے یہ اللہ کو پتا، کیونکہ اللہ نے ان کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑا ہے۔ زمین میں گہرا کتنا کوئی نہیں جانتا، اور آج دیکھو اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی تھی، آج احد پہاڑ سے سونا نکلتا ہے۔ آقا نے ایسے نہیں فرمایا تھا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، پھر بھی میرے صحابی کی ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عمل کا اتنا بڑا فرق ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ایماندار نہیں تھے، سچے نہیں تھے، پکے نہیں تھے، بدل گئے تھے، مال لینے آئے تھے، لالچ کی بنیاد پر آئے تھے، کوئی مفاد ان کو لے کر آیا تھا،
سن رہے ہو نا؟ سن رہے ہیں؟ جو سن رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. چلیں سب سنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پسروریوں کو یہی اعزاز ہے، بڑے غور سے سنتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام پر مکہ میں ایمان لانا کسی لالچ کا سبب ہو سکتا تھا؟ کیوں بھائی؟ اور لالچ تو ہوتا ہے کامیاب غالب آنے والوں سے، حکمرانوں سے. مار کھاتے ہوئے سے کس کو لالچ ہوتا ہے؟ مار کھاتے ہوئے سے کس کو لالچ ہوتا ہے؟ لالچ آتا تو فتح مکہ کے بعد، خیبر کی فتح کے بعد، حنین کی فتح کے بعد. لالچ آتا تو بعد میں آتا. یہ جو مکہ میں ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تو فیل مسلمان ہوئے. آقا اسلام کا اظہار کہاں کریں کہ لوگوں کو خبر ہو جائے؟ فرمایا بیت اللہ بہترین جگہ ہے لیکن کرنا نہ مار پڑے گی. کہا اسی لیے تو کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو کرنا چاہتا ہوں. مجھے بھی مار پڑے، میں بھی خباب کی صف میں کھڑا ہوں، میں بھی بلال کے ساتھ کاندھا ملا سکوں، میں بھی صدیق کی طرح صدیق کے ساتھ کھڑا ہو سکوں، اسی لیے تو اعلان کرنا چاہتا ہوں. مار کھاتے ہوں سو کس کو لالچ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کتنے اعلیٰ تھے اور کیا استقامت، جن کے لیے میرا رب فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کو دو ٹکڑے تو کر دیا گیا لیکن نبی پاک کی وفا ان سے چھینی نہیں جا سکی ہے. ان کا ایک ہی مطمع نظر تھا، جس نے ایمان کی حالت میں سونے پیغمبر کو دیکھ لیا ہے وہ ساری دنیا قربان کر سکتا ہے، نہیں قربان کر سکتا تو محمد کا تعلق قربان نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے استقامت کی کتنی مثالیں ہیں ان کے بارے میں. اور کہتا کون ہے؟ جس کا اپنا ایمان ثابت کرنا پڑ جائے تو مشکل ہو جائے. الزام کس پہ ہے؟ اس صدیق پہ جس پر آقا اتنی محبت اتنا اعتماد دیتے ہیں. اور وہ نبی پر کتنا اعتماد کرتا ہے. نبی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کافروں نے ہی آ کے بتایا ہے تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ابھی نبی کی زبان سے سنا بھی نہیں. اور کہتا اگر میرے نبی نے کہا تو سچ ہی کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑی باتوں پر ایمان لاتا ہوں. میں اس سے بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے. میں اس سے بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں کہ آسمان والے کا فرشتہ میرے نبی پر پیغام روز لے کے آتا ہے. میں اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے نبی نے کہا تو ایسا ہی ہوگا. اس کے ایمان پہ شک کرتے ہیں جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جاتے جاتے آخری خطبہ منبر پر بیٹھ کر جو آپ نے ارشاد فرمایا لوگو میرے بعد اگر ہدایت پر رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میرے بعد ہدایت حاصل کرنی ہے تو اقتدا کرنا پڑے گی. اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. میرے بعد اگر کسی کا دامن تھامے رکھنا ہے، ہدایت جن کے ساتھ ہے، اللہ کا فضل جن کے ساتھ ہے، میری رضا جن کے ساتھ ہے، آسمان والے کی رضا جن کے ساتھ ہے، اس میں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے. جن کو نبی اپنے بعد بھی امام مقرر کر کے جائیں. اور سنیں ایک حدیث آئی ہے بڑی مزیدار. اللہ اکبر. امام کائنات علیہ السلام نے، جمعرات کا دن ہے، بخار کی کیفیت بڑی تیز ہے، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. آقا کو ہوش آیا. آقا پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ گھر والے بتاتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں پڑھی. کہا ٹب میں پانی ڈالو مجھے نہلاؤ. ایک بار نہائے، نہا کر تیار ہوئے نماز کے لیے تو غشی آ گئی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے. دوسری بار نہائے
तीसरी बार नहाए, बाद रिवायतों में 5 मरतबा नहाए, 5 मरतबा के बाद भी इस काबिल न हुए कि उठकर नमाज पढ़ा सकें। कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत 4660 नंबर की हदीस, जाओ जाके पढ़ लेना। अब्दुल्ला बिन खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हु भाग कर गए कि लोगों की नमाज में काफी ताखीर हो चुकी। जाकर देखते हैं, हदीस के अल्फाज हैं व अबा बकरिन गाइबा, नबी पाक इस्लाम के बतलाए हुए सहाबी, आपके जानशीन, आपके बेहतरीन यार, यार गार मौजूद नहीं थे मस्जिद में। उन्होंने हजरत उमर से कह दिया कि तरतीब ईमान वाले भी जानते हैं। नुक्ता समझ आया? तरतीब बोलो, और बोलो तो सही, तरतीब ईमान वाले भी जानते हैं। नबी के बाद किसका नंबर, उसके बाद किसका नंबर। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए ओहद के मैदान में ले चलूं, तरतीब काफिर भी जानते थे। बेशक बेशक, वाह। सुनो सुनो ध्यान से, बात समझने वाली, याद रखने वाली, तरतीब काफिर भी जानते थे। जब नबी अलैहिस्सलाम जख्मी होकर छुपकर अपने साथियों के साथ जान बचाए हुए, क्योंकि साथी थोड़े हैं, जख्मी ज्यादा हैं, शोहदा काफी हैं, गालिब आ चुके काफिर फिल वक्त, आए अबू सुफियान आया, आके पूछता है क्या तुम में मोहम्मद अलैहिस्सलाम जिंदा हैं? कोई ना बोला, मेरे आका ने मना फरमाया खामोश रहो। फिर पूछता है तुम में इब्ने कहाफा मौजूद हैं? कोई ना बोला। इब्ने खत्ताब मौजूद हैं? कोई ना बोला। तरतीब काफिर भी जानते हैं। तरतीब नबी के बाद कौन, नबी के बाद कौन, ये काफिर भी जानते हैं। नहीं समझ आती तो अपने आप को मोमिन कहलाने वाले को नहीं आ रही। तरतीब काफिर भी जानते, मुसलमान भी जानते। अबू बकर मौजूद नहीं, सैयदना उमर ने नमाज शुरू कर दी। फतकद्दमा फकब्बरा उमर, उमर आगे बढ़े, तकबीर कही। वकाना उमरुन मुजहिरन, और उमर बुलंद आहंग थे, बुलंद आवाज थे। उमर ने जब कहा अल्लाह अकबर, मेरे नबी के कान में आवाज पड़ी। मैंने कहा था अबू बकर को कहो मुसल्ले पे उमर आ गया है। उमर भी मेरे नबी का यार है और वफादार है, हुब्बदार है, लेकिन बात उसूल की है और दुनिया वालों को समझाने के लिए है। आका ने जैसी आवाज सुनी, हदीस के अल्फाज फरमाया या अबल्लाह, या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, अल्लाह भी इनकार करता है और मुसलमान भी इनकार करते हैं। मेरे बाद मुसल्ले पे खड़ा होगा तो ऐसे नहीं, ये इतना मजबूत दीन है। ये तुम्हारी खाला जी का घर नहीं जो रोज हर साल बदल जाए। करबला के किरदार रोज हर साल बदल जाएं, कहानी बदल जाए, और कहानी ऐसे बनाई जाए जैसे वहां सैकड़ों कैमरामैन बैठे थे, एक एक जुज देख रहे, एक एक बात नोट कर रहे, किसका पसीना गिर रहा, किसका खून गिर रहा, किसकी जुबान से क्या निकला, सैकड़ों कैमरे लगे हूं, एक एक जुमला। बुलाने वाले भी वही, न डरो, बुलाने वाले भी, धोखा देने वाले भी, कत्ल करने वाले भी, किस्सा बयान करने वाले भी, शोर डालने वाले भी। ये क्या इंसाफ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अल्लाह भी इनकार करता है और मुसलमान भी इनकार करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा है, उमर रजी अल्लाह तआला नमाज पढ़ा चुके, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को अब पहुंचा है। आप दोबारा सहाबा ने जाके हजरत अबू बकर को तलाश किया, लेकर आए मस्जिद में। हदीस के आखिरी अल्फाज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सैयदना अबू बकर ने पढ़ाई जाने वाली नमाज, पढ़ी जा चुकी नमाज दोबारा से इमामत करवा के दोहराई है। ये ऐसे नहीं है कि जिसका जो जी चाहे वो बीबियों का दीन। और अभी परसों तरसों की बात है, न्यू टीवी पे बैठे हुए लाइव प्रोग्राम चल रहा है, साथ बैठी हुई खातून उनकी तरफ से कहने लगी यजीद ने अपने हरम में अपनी रिश्तेदार हराम रिश्ते की बहन को अपनी शादी को उससे साथ कर ली।
اس وقفے میں میری باری نہ آئی، انہیں میرے انداز سمجھ آ گئے کہ بات بگڑ گئی۔ اب وہ سارا عملہ، بریک لمبی ہو گئی، سارا عملہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، نہیں آپ جواب نہ دینا، آن ایئر جواب نہ دینا۔ میں نے کہا چلو میں آن ایئر نہیں دیتا، اس سے کہو اس خاتون کا نام بتا دے۔ میں یزید کا حامی نہیں ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں، اور ہم سب ہمارے استاد یہاں موجود ہیں، اگر مقابلہ کبھی محبت کا ہو تو ہم حسین کے ساتھ، اگر مقابلہ ایمان کا ہو تو ہم حسین کے ساتھ، اگر تعلق کی بات، نسبت کی بات آئے تو ہم حسین کے ساتھ، لیکن کچھ تو انصاف کرو، کچھ تو انصاف کرو۔ جس کو صحابہ نے اپنا امیر بنایا، اتنے جھوٹے الزام تو مت لگاؤ۔ بات سیاست کی تھی، سیاسی اختلاف کی تھی، سیاسی اختلاف پر بات کرو سو کرو، ظلم تو نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پر واپس آتے ہیں، وقت کم رہ گیا۔ استقامت میں صحابہ سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، اور ان کی استقامت، اللہ اکبر، کیسی کیسی مثالیں ہیں۔ وقت کم ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی تو زندگی رہی، آپ کی زندگی کے بعد کیسے کیسے فتنے آئے ہیں، کیسی کیسی مشکلات آئی ہیں۔ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، باطل نبوت کے دعوے کرنے والے کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے کسی دوسرے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی نبی مانا؟ سبحان اللہ، اہلا و سہلا، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ وہ معصوم مظلوم نگاہوں سے ہمیں تکتے ہیں، توجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ کے اندر جو صحابہ کی استقامت، وہ تو اپنی جگہ، نبی مکرم علیہ السلام کے جانے کے بعد بڑے مشکل اور بڑے خوفناک، المناک، ہولناک فتنے آئے ہیں۔ کسی ایک مہاجر کا نام بتا دو جس نے کسی جھوٹے نبی کو ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے بھی نبی مانا ہو۔ اور جاؤ، ہم تمہیں حوا بنت یزید انصاریہ کے بیٹے حبیب کی بات کہتے ہیں، جو مسلمہ کی مجلس میں کھڑا ہے اور ایک ایک اپنی ایک ایک بوٹی کروا دیتا ہے، ایک ایک اپنی ایک ایک پور کٹوا دیتا ہے، ایک ایک جوڑ کٹوا دیتا ہے۔ مسلمہ جب کہتا ہے بتلاؤ محمد اسلام کے بارے میں کیا کہتے، وہ کہتے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ کہتا میرے بارے میں بتاؤ، کہتے میں سنتا ہی نہیں، تو کیا بکتا ہے۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا ایمان ایک موقع نہیں، آخری دم تک کسی ایک انصاری کا نام بتلا دو، تمہاری ساری کالی تحریک کے لیے یہ چیلنج ہے، کسی ایک انصاری کے بیٹے کا نام بتلا دو جس نے نبی علیہ السلام کے بعد آنے والے سب سے خوفناک فتنے، سب سے ہولناک فتنے، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں میں سے ایک کا بھی ایک لمحے کے لیے بھی ساتھ دیا ہو۔ اور حالت، اور کیا استقامت، جن کے لیے میرا رب فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کو دو ٹکڑے تو کر دیا گیا، لیکن نبی پاک کی وفا ان سے چھینی نہیں جا سکی ہے۔ ان کا ایک ہی مطمع نظر تھا، جس نے ایمان کی حالت میں سونے پیغمبر کو دیکھ لیا ہے وہ ساری دنیا قربان کر سکتا ہے، نہیں قربان کر سکتا تو محمد کا تعلق قربان نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنے استقامت کی کتنی مثالیں ہیں ان کے بارے میں، اور کہتا کون ہے؟ جس کا اپنا ایمان ثابت کرنا پڑ جائے تو مشکل ہو جائے،
الزام کس پہ ہے؟ اس صدیق پہ جس پر آقا اتنی محبت اتنا اعتماد دیتے ہیں، اور وہ نبی پر کتنا اعتماد کرتا ہے۔ نبی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کافروں نے ہی آ کے بتایا ہے تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ابھی نبی کی زبان سے سنا بھی نہیں، اور کہتا اگر میرے نبی نے کہا تو سچ ہی کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑی باتوں پر ایمان لاتا ہوں، میں اس سے بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، میں اس سے بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں کہ آسمان والے کا فرشتہ میرے نبی پر پیغام روز لے کے آتا ہے، میں اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے نبی نے کہا تو ایسا ہی ہوگا۔ اس کے ایمان پہ شک کرتے ہیں جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جاتے جاتے آخری خطبہ منبر پر بیٹھ کر جو آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو میرے بعد اگر ہدایت پر رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میرے بعد ہدایت حاصل کرنی ہے تو اقتداء کرنا پڑے گی۔ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کا دامن تھامے رکھنا ہے، ہدایت جن کے ساتھ ہے، اللہ کا فضل جن کے ساتھ ہے، میری رضا جن کے ساتھ ہے، آسمان والے کی رضا جن کے ساتھ ہے، اس میں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ جن کو نبی اپنے بعد بھی امام مقرر کر کے جائیں۔ اور سنیں ایک حدیث آئی ہے بڑی مزیدار، اللہ اکبر، امام کائنات علیہ السلام نے، جمعرات کا دن ہے، بخار کی کیفیت بڑی تیز ہے، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ آقا کو ہوش آیا، آقا پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ گھر والے بتاتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں پڑھی۔ کہا ٹب میں پانی ڈالو مجھے نہلاؤ۔ ایک بار نہائے، نہا کر تیار ہوئے نماز کے لیے تو غشی آ گئی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دوسری بار نہائے، تیسری بار نہائے، بعض روایتوں میں 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ کے بعد بھی اس قابل نہ ہوئے کہ اٹھ کر نماز پڑھا سکیں۔ کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ سنن ابی داود کی روایت 4660 نمبر کی حدیث، جاؤ جا کے پڑھ لینا۔ عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر گئے کہ لوگوں کی نماز میں کافی تاخیر ہو چکی، جا کر دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں وَأَبَا بَكْرٍ غَائِبًا، نبی پاک الاسلام کے بتلائے ہوئے صحابی، آپ کے جانشین، آپ کے بہترین یار غار موجود نہیں تھے مسجد میں۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ ترتیب ایمان والے بھی جانتے ہیں۔ نکتہ سمجھ آیا ہے؟ ترتیب بولو تو صحیح، ترتیب ایمان والے بھی جانتے ہیں۔ نبی کے بعد کس کا نمبر، اس کے بعد کس کا نمبر۔ اور اگر میں تھوڑی دیر کے لیے احد کے میدان میں لے چلوں، ترتیب کافر بھی جانتے تھے۔ سنو دھیان سے، بات سمجھنے والی، یاد رکھنے والی، ترتیب کافر بھی جانتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام زخمی ہو کر چھپ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان بچائے ہوئے، کیونکہ ساتھی تھوڑے ہیں، زخمی زیادہ ہیں، شہداء کافی ہیں، غالب آ چکے کافر فی الوقت، آئے ابو سفیان آیا، آ کے پوچھتا ہے کیا تم میں محمد علیہ السلام زندہ ہیں؟ کوئی نہ بولا، میرے آقا نے منع فرمایا خاموش رہو۔ پھر پوچھتا ہے تم میں ابن قحافہ موجود ہیں؟ کوئی نہ بولا۔ ابن خطاب موجود ہیں؟ کوئی نہ بولا۔ ترتیب کافر بھی جانتے ہیں۔ ترتیب نبی کے بعد کون، نبی کے بعد کون، یہ کافر بھی جانتے ہیں۔ نہیں سمجھ آتی تو اپنے آپ کو مومن کہلانے والے کو نہیں آ رہی۔ ترتیب کافر بھی جانتے، مسلمان بھی جانتے۔ ابو بکر موجود نہیں، سیدنا عمر نے نماز شروع کر دی۔ فتقدم فکبر عمر آگے بڑھے، تکبیر کہی۔ وکان عمر مجہرن، اور عمر بلند آہنگ تھے، بلند آواز تھے۔ عمر نے جب کہا اللہ اکبر، میرے نبی کے کان میں آواز پڑی۔ میں نے کہا تھا ابو بکر کو کہو مصلی پہ عمر آ گیا ہے۔ عمر بھی میرے نبی کا یار ہے اور وفادار ہے۔
حبدار ہے، لیکن بات اصول کی ہے اور دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ آقا نے جیسی آواز سنی، حدیث کے الفاظ فرمایا، یا اب اللہ، یا اب اللہ ذالکا والمسلمون، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی انکار کرتے ہیں۔ میرے بعد مسلح پہ کھڑا ہوگا تو ایسے نہیں، یہ اتنا مضبوط دین ہے، یہ تمہاری خالہ جی کا گھر نہیں جو روز ہر سال بدل جائے، کربلا کے کردار روز ہر سال بدل جائیں، کہانی بدل جائے اور کہانی ایسے بنائی جائے جیسے وہاں سینکڑوں کیمرہ مین بیٹھے تھے، ایک ایک جز دیکھ رہے، ایک ایک بات نوٹ کر رہے، کس کا پسینہ گر رہا، کس کا خون گر رہا، کس کی زبان سے کیا نکلا، سینکڑوں کیمرے لگے ہوں، ایک ایک جملہ۔ بلانے والے بھی وہی، نہ ڈرو، بلانے والے بھی، دھوکہ دینے والے بھی، قتل کرنے والے بھی، قصہ بیان کرنے والے بھی، شور ڈالنے والے بھی۔ یہ کیا انصاف ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی انکار کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا چکے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کو اب پہنچا ہے، آپ دوبارہ صحابہ نے جا کے حضرت ابو بکر کو تلاش کیا، لے کر آئے مسجد میں۔ حدیث کے آخری الفاظ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سیدنا ابو بکر نے پڑھائی جانے والی نماز، پڑھی جا چکی نماز دوبارہ سے امامت کروا کے دہرائی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ بیویوں کا دین۔ اور ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، نیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لائیو پروگرام چل رہا ہے، ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون ان کی طرف سے کہنے لگی، یزید نے اپنے حرم میں اپنی رشتہ دار حرام رشتے کی بہن کو اپنی شادی کو اس سے ساتھ کر لی۔ اس وقفے میں میری باری نہ آئی، میرے انداز سمجھ آگے کہ بات بگڑ گئی۔ اب سارا عملہ، بریک لمبی ہو گئی، سارا عملہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، نہیں آپ جواب نہ دینا، آن ایئر جواب نہ دینا۔ میں نے کہا چلو میں آن ایئر نہیں دیتا، اس سے کہو اس خاتون کا نام بتا دے۔ میں یزید کا حامی نہیں ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں، اور ہم سب ہمارے استاد یہاں موجود ہیں، اگر مقابلہ کبھی محبت کا ہو تو ہم حسین کے ساتھ، اگر مقابلہ ایمان کا ہو تو ہم حسین کے ساتھ، اگر تعلق کی بات، نسبت کی بات آئے تو ہم حسین کے ساتھ۔ لیکن کچھ تو انصاف کرو، کچھ تو انصاف کرو۔ جس کو صحابہ نے اپنا امیر بنایا، اتنے جھوٹے الزام تو مت لگاؤ۔ بات سیاست کی تھی، سیاسی اختلاف کی تھی، سیاسی اختلاف پر بات کرو سو کرو، ظلم تو نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پر واپس آتے ہیں، وقت کم رہ گیا۔ استقامت میں صحابہ سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، اور ان کی استقامت، اللہ اکبر، کیسی کیسی مثالیں ہیں۔ وقت کم ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی تو زندگی رہی، آپ کی زندگی کے بعد کیسے کیسے فتنے آئے ہیں، کیسی کیسی مشکلات آئی ہیں۔ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، باطل نبوت کے دعوے کرنے والے کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے کسی دوسرے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی نبی مانا؟ سبحان اللہ، اہلاً وسہلاً، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ وہ معصوم مظلوم نگاہوں سے ہمیں تکتے ہیں۔ توجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ کے اندر جو صحابہ کی استقامت، وہ تو اپنی جگہ۔ نبی مکرم علیہ السلام کے جانے کے بعد بڑے مشکل اور بڑے خوفناک، المناک، ہولناک فتنے آئے ہیں۔
کسی ایک مہاجر کا نام بتا دو جس نے کسی جھوٹے نبی کو ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے بھی نبی مانا ہو۔ اور جاؤ، ہم تمہیں حوا بنت یزید انصاریہ کے بیٹے حبیب کی بات کہتے ہیں، جو مسلمہ کی مجلس میں کھڑا ہے اور ایک ایک اپنی ایک ایک بوٹی کروا دیتا ہے، ایک ایک اپنی ایک ایک پور کٹوا دیتا ہے، ایک ایک جوڑ کٹوا دیتا ہے۔ مسلمہ جب کہتا ہے بتلاؤ محمد اسلام کے بارے میں کیا کہتے، وہ کہتے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ کہتا میرے بارے میں بتاؤ، کہتے میں سنتا ہی نہیں، تو کیا بکتا ہے۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا ایمان ایک موقع نہیں، آخری دم تک کسی ایک انصاری کا نام بتلا دو، تمہاری ساری کالی تحریک کے لیے یہ چیلنج ہے، کسی ایک انصاری کے بیٹے کا نام بتلا دو جس نے نبی علیہ السلام کے بعد آنے والے سب سے خوفناک فتنے، سب سے ہولناک فتنے، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں میں سے ایک کا بھی ایک لمحے کے لیے بھی ساتھ دیا ہو۔ اور اعتماد ہو تو ابو بکر ملے بغیر کہتا ہے کہ آقا اگر یہ کہہ دیں کہ آپ بیت المقدس گئے تو گئے۔ بات ساری اعتماد کی ہے، اعتماد ہے، اللہ کی قسم ہے۔ ہمارے بھی بڑے ادھر تھے، ہم نے بڑوں پہ اعتماد کیا، ہم نے کہا ہاتھ وہاں باندھیں گے جہاں نبی باندھا کرتے تھے، پاؤں ویسے رکھیں گے جیسے نبی پاک رکھا کرتے تھے، آمین ویسے کہیں گے جیسے نبی پاک سے ثابت ہو گئی، ہم فاتحہ پڑھیں گے اس لیے کہ نبی پاک نے حکم دیا۔ تم نے بڑوں پہ اعتماد کیا، ہم نے نبی پاک پہ اعتماد کیا۔ بات ساری اعتماد کی ہے۔ ایک دلیل دینے لگا ہوں، نبی پاک کے صحابہ کو نبی پر کیسا اعتماد ہے۔ مدینہ کے اندر سورج گرہن ہوا، اور سورج گرہن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کالی اینک خرید کے کسی چوبارے پہ چڑھ جانا چاہیے ہیں؟ ٹی وی والے بتاتے اتنی دیر فلاں اتنے وقت پہ نظر آئے گا، مرد عورت چڑھ گئے اوپر۔ اور یا دوسرا خوف، فون آتا ہے مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کو، حضرت حافظ صاحب یہ بتائیں عورت حاملہ ہو، سورج گرہن ہو جائے تو کہاں چھپے کہ اس کے بچے پہ اثر نہ ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک کی سنت کیا ہے؟ آپ سورج گرہن ہوا، مدینے کے تمام صحابہ لگ کو لے کر آپ میدان میں جمع ہوئے، آپ نے طویل نماز پڑھائی، طویل روایت ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا، اس روایت کی خاص بات آپ کو بتانے چلا ہوں۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں، حالت قیام میں امامت کرواتے ہوئے میرے نبی ایک قدم آگے بڑھ گئے، پھر کچھ دیر بعد واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، پھر کچھ دیر بعد اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے، پھر اپنی جگہ واپس آ گئے۔ لمبی نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آج کچھ مختلف ہوا ہے؟ اور مختلف ہو تو یہ صحابہ کا طرز عمل ہے، پوچھ لیا کرو، گر کی بات ہے، مختلف ہو اور مختلف ہو تو پوچھا کرو۔ حضرت کہاں سے کیا؟ جس پر وحی اترتی ہے، جس پر اعتماد ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا؟ اور آپ نے کیا فرمایا؟ نماز کی حالت میں میرے سامنے جنت لائی گئی، میں نے اس کے خوشوں کو دیکھا، وہ اتنے دل ربا لگے، جس کا سینہ ساری دنیا کے لالچ اور حرص سے پاک ہے، وہ کہتا ہے وہ اتنے خوشنما لگے کہ میں آگے بڑھ کر اس کو توڑنا چاہا۔ اور اگر ایسے آباد توڑ لیتا، تم کھاتے رہتے، قیامت آ جاتی، وہ پھل ختم ہوتا، لیکن میں آگے بڑھا تو جنت پیچھے ہٹا لی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد جہنم میرے سامنے لائی گئی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا فلاں فلاں طرح کے لوگ میں نے جلتے ہوئے دیکھے، اور جہنم کی حدت اور شدت کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے میں اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ حدیث مکمل ہو گئی، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں اور ان سے پوچھنے لگا ہوں، یہ محمدی صاحب کی وساست سے جن کو سنائی دے گا اور جو سن رہے ہوں گے ان سے پوچھتا ہوں کتنے پیچھے کھڑے تھے؟ سینکڑوں ہزاروں ہوں گے،
پہلی صف والے کوئی 3 فٹ کے فاصلے پہ ہوں گے، اس کے بعد والے انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں نبی علیہ السلام آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے۔ چلو پہلی صف والے پوچھ لیتے کہ ہم نے تو نہیں دیکھی، آپ کہتے ہیں میں نے جنت دیکھی، جنت اتنی قریب آئی، آپ نے دیکھی، آپ پھل توڑنے آگے بڑھے، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ اور آقا آپ ہی نے کہا تھا جنت کی ایک عورت اگر اپنی اوڑھنی کو لہرا دے تو زمین معطر ہو جائے۔ آقا اتنی قریب آئی، ہم نے تو خوشبو بھی نہیں سونگھی۔ آپ ہی نے کہا تھا اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر اس کا سوراخ کھول دیا جائے زمین پر کوئی زندہ نہ بچ سکے۔ اتنی قریب آئی کہ آپ کو حدت محسوس ہوئی، ہم نے تو نہیں محسوس کی، ہم بھی تو آپ کے 3 فٹ پیچھے کھڑے ہیں۔ کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں نہیں کہا کہ بات ساری اعتماد کی ہے؟ میرے صحابہ کو نبی پاک پر اتنا اعتماد ہے کہ اگر نبی پاک نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جنت کو دیکھا ہے تو دیکھا ہے، اگر نبی یہ کہتے ہیں میں نے جہنم کو سامنے دیکھ کر محسوس کیا ہے، میری آنکھ سنے دیکھے نہ سنے لیکن نبی نے کہہ دیا تو بس بات ساری۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابہ، اعتماد ہے ان کو نبی پاک پر، اتنا یقین ہے انہیں نبی پاک پر۔ اللہ اکبر، بے شمار مثالیں ہیں اس کی۔ میں ایک آخری حصہ بس عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ مال لینے آئے، دنیا لینے آئے تھے، چلو جو نبی پاک کے فوری بعد 4 خلفاء بنے ان کی زندگی پہ نگاہ دوڑاؤ۔ ابو بکر مالدار تھے یا نہیں؟ بولو کتنے مالدار تھے؟ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا نے فرمایا جتنا مجھے صدیق کے مال نے فائدہ دیا ہے اور کسی کے مال نے نہیں دیا ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں جب بابا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے، دادا اندھا ہیں، دادا جان اندھے ہیں، نابینا ہیں، ابو قحافہ نابینا ہے، اور فکر کیا ہے؟ خاندان پیچھے چھوڑ گیا، مال نہیں پیچھے چھوڑا ہوگا، مال سارا نبی کے ساتھ لے گیا ہوگا۔ دادا پریشان ہے، اماں جی فرماتی ہم نے اپنے دادا کو تسلی دینے کے لیے ایک تھیلے میں کنکر بھر کے اوپر کپڑا رکھ کے دادا جی کا ہاتھ لگوایا کہ بڑا مال چھوڑ کے گئے۔ مال کہاں گیا؟ مال لینے آئے تھے۔ صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آقا کچھ نہیں، اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لے آیا ہوں۔ خلیفہ بنے، کہا اب تجارت نہیں کر سکتا، روزینہ مقرر کر دو، کتنا؟ مدینے کے مزدور کے برابر۔ مال لینے آئے تھے اور جانے لگے نا اس دنیا سے، تو بیٹی سے کہا جن کپڑوں میں میں ہوں انہی کو دھو کے مجھے کفن دے دینا، کوئی نیا لباس مت پہنانا۔ ارے ظالموں، مال لینے والے ایسے نہیں کرتے ہیں، مال کی خواہش رکھنے والے ایسا کرتے ہیں۔ جناب عمر کی باری آئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی زندگی میں سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ 100 اونٹ ان کے پاس ہوں، اور آج عالم یہ ہے کہ 22-24 لاکھ مربع میل کے اکیلے بلا شرکت غیرے، کسی جرنیل کی ہمت نہ تھی کہ جناب عمر کی بات کو ٹال دیتا، کوئی جرنیل شراکت کار نہ تھا، اکیلے حاکم۔ اور حالت کیا ہے؟ مدینے والوں پر عام الرمادہ کے اندر کہت آیا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کیا کھاتے ہیں؟ خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر، خشک ٹکڑے۔ اور سنو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدہ ام المومنین سیدہ حفصہ آئیں لوگوں کی سفارش لے کر، ابا جان
آپ کے دوست، آپ کے سپہ سالار، آپ کے سپاہی شرمندہ ہیں. آپ کا لباس ایسا ہوتا ہے جب بیرونی سفراء آتے ہیں تو وہ اپنے لیے توہین محسوس کرتے ہیں، لباس ہی اچھا کر لیں. مال لینے آیا تھا، بیٹے کا اونٹ دیکھا، بڑا تازہ، بڑا فربا. کہاں سے لائے ہو؟ فلاں جگہ سے خریدا. کہاں اس کو چرایا ہے؟ فلاں عوامی اجتماعی چراگاہ میں چرایا ہے. اچھا، پھر لوگوں نے کہا ہوگا یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اسے زیادہ کھلاؤ، اسے زیادہ پلاؤ، اسے زیادہ اس کی خدمت کرو. یہ اونٹ بیچو، اپنا اصل سرمایہ لے لو، باقی بیت المال میں جمع کرو. مال لینے آئے تھے. کستوری اور عنبر آئی یمن سے، اپنی بیوی سیدہ عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل سے کہتے ہیں کوئی عورت بتاؤ جو اچھا تولنے والی ہو، وہ مسلمانوں کے اندر اس کو تقسیم کر دے. سیدہ فرماتی ہیں میں ہی خدمت انجام دے دیتی ہوں، کسی اور سے کیا کہنا. فرماتے ہیں نہیں، تم نہیں کرو گی. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم جب اس کو تولتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، ہاتھ کو عنبر لگی ہو، کستوری لگی ہو، تم بالوں کو کھجالو گی، گردن پہ ہاتھ لگا لو گی، تم مسلمانوں سے زیادہ نفع اور فائدہ اٹھا لو گی. مال لینے والے اور مال کے حریص ایسے ہوتے ہیں. اور آؤ مظلوم مدینہ، 3 دن 4 دن کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی بند ہونے پہ بڑا واویلا مچاتے ہو. ٹھیک ہے، محبت ہونا چاہیے. جس کا 40 روز بند ہوا اس کی بھی بات کرو. کتنا مال تھا عثمان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی قسم عثمان آخری دنوں میں بھی 5000 ذاتی زر خرید غلاموں کے مالک تھے. اور وادیاں بھر جاتی جب عثمان کا مال مدینے کے قریب آتا. اور جاتے ہوئے عالم یہ ہے جب وہ غلام لڑنے لگے ان باغیوں سے کہا وہ سب آزاد ہیں جو نہیں لڑیں گے. اور ایک اونٹ جو حج کے سفر کے لیے رکھا تھا وہ مال سارا کہاں گیا؟ سب لوگوں میں تقسیم کر دیا. کون سا موقع ہے جب اسلام کو، نبی پاک علیہ السلام کو مال کی ضرورت پڑی اور عثمان نے جھولیاں بھر بھر کے مال نہ فراہم کیا. سپہ سالار، آخری بات عرض کرتا ہوں، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی بات یاد آئی ہے. فاتح شام، فاتح عراق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھاپا مارا. اتنا مال وہاں سے آ رہا ہے، اتنی غنیمت آ رہی ہے، دیکھوں صحیح مجاہدوں کے کیا حالات ہیں. گئے اور جب پہنچے کھانے کا وقت ہے، دیکھا سپاہی کتار اندر کتار بیٹھے ہیں، بہترین کھانا کھا رہے ہیں. ابو عبیدہ نہیں کھا رہے. دل میں خیال آیا کہ ابو عبیدہ کا کھانا اس سے اچھا ہوگا تبھی نہیں کھاتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتا، یہ اچھا کھاتا ہوگا، سپہ سالار ہے. کہا ابو عبیدہ میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ ادھر ہی کھا لیں. اصرار کر رہے، وہ انکار کر رہے. کہا چلیں ٹھیک ہے. اب جناب دونوں چلے گئے، امیر المومنین بھی اور سپہ سالار بھی. اور ابو عبیدہ کی چھوٹی سی کٹیا میں داخل ہوئے. نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی برتن ہے، نہ کوئی کھانے کی چیزیں. ایک ڈول لٹکا ہوا ہے، اس کو اتارا، اس میں سے خشک ٹکڑے لیے، پانی میں بھگوئے، اپنے سامنے بھی رکھ لیے، امیر المومنین کے سامنے بھی رکھ لیے. ایک نہیں 10 مثالیں صحابہ کی. مال ان کے پیش نظر تھا ہی نہیں. وہ تو وہ ہیں 2 پتھر، ایک پتھر پیٹ پر باندھے. نبی پاک پر بھی راضی، عرش والے پر بھی راضی. اللہ نے ایسے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کی قسم اللہ بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. کیوں جی آفت جی؟ اللہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے. یہ بندے راضی نہیں ہوتے، ان کے من میں شکوے ہوتے. اللہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. اتنی سی بات سے ایک دفعہ تم نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور 5واں جملہ کا اللہم اغفر لی. آقا کی شہادت، عرش والا عرش سے کہتا ہے قد غفرت لک، میں نے کر دیا بھائی، تو نے مانگا ہم نے دے دیا. وہاں وضو کر کے اٹھے، تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
کوئی لمبی چوڑی محنت مشقت کی، وہاں سے پیغام پہلے سے نبی پاک سنا چکے، تم نے اتنا سا کام کیا، ہم نے سارے معاف کر دیا۔ عرش والا بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، یہ زمین والے راضی نہیں ہوتے، لیکن میرا مالک یہ کہتا ہے میرے محمد کے ساتھی وہ ہیں رات معراج دی سونک سا گیا، رات معراج دی سونک سا گیا، انہوں مسلط کیتا سی رب نے کڑا، آج امامت کرائے گا میرا نبی، آج امامت میں عرش والا ان پہ راضی، یہ مجھ پہ راضی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔